خاص کی مختلف اقسام کے بارے میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام، خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے، سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے، اور سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اب ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے۔ اب جو نام استعمال کیا گیا ہے وہ لقب ہے، یہ بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اب اس میں یہ لقب کی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر جو مارکر سے بلیک کی گئی ہے، آپ اس کو یاد کیجئے اور لکھ لیجئے اور سمجھیے کہ لقب کسے کہتے ہیں۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کو لکھنا۔ اس کی مزید مثالیں جیسے باوائے اردو مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں، حکیم الامت علامہ اقبال کو کہتے ہیں، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہتے ہیں، خدائے سخن میر تقی میر کو کہتے ہیں۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اب خطاب اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ خطاب کی تعریف جو بلیک مارکر سے مارکر کی گئی ہے، وہ تعریف ہے وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کی اچھی خدمات کی وجہ سے حکومت یا کوئی ادارہ اس کے لیے کوئی ایک نام دے دے، اسی کو خطاب کہتے ہیں۔ جیسے بھارت رتن گورنمنٹ اگر کسی کو دے دیتی ہے تو یہ اس کو بھارت رتن کا ایک خطاب مل جاتا ہے۔ جیسے کہ مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء۔ تخلص بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ تو شاعر جیسے بہت سارے شاعروں کے تخلص ہیں۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ آپ نے غزل وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں خاص طور سے شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، اسی نام کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ مرزا غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے، اور دیگر شعراء نے جیسے درد، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے، الطاف حسین کا تخلص جو ہے وہ حالی ہے، جیسے آخر میں حالی لکھا ہوگا اور اس پر ایک چمچہ بنا ہوا ہوگا، اسی کو تخلص۔ اب آپ نے ایک چیز اوپر دیکھی، لکھی ہوئی ابن مریم۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کی مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا نام وطن، ماں، باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے انہیں کنیت کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اسم خاص کی قسم ہے۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسم ہے، ان کو بھی سمجھیں گے۔ بچوں جہاں پہ دیکھیے بہت ساری تصویریں جو نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ ایک بڑا کٹورا ہے، پھر چھوٹی سی اسی کی سائڈ میں بغل میں جو ہے کٹوری ہے، ایک لوٹا ہے، پھر ایک چھوٹا سا لوٹا ہے، ایک صندوق ہے، پھر ایک چھوٹی صندوق ہے۔ تو ان کے بھی مختلف نام ہیں، الگ الگ نام ہیں۔ مطلب جیسے بڑے کو صندوق تو چھوٹے کو صندوقچہ، بڑے کو کٹورا تو چھوٹی کو کٹوری، بڑے کو لوٹا تو چھوٹے کو کیا لوٹیا۔ یہ سب جو ہے اسم عام ہے۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں، مکبر کہتے ہیں۔ جیسے لٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ۔ اسی طرح وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے، یعنی کہ چھوٹی ہے کوئی چیز وہ بتلانا چاہ رہا ہو تو اسے اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے صندوق ہے ایک، اب صندوق سے چھوٹا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ صندوقچہ۔ باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلے کا نام ظاہر کریں اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، کینچی اور کنگا وغیرہ۔ یہ اسم عام کی مختلف قسمیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی جاندار ہے یا بے جان چیز ہے، اس کی آواز کو ظاہر کر رہا ہو، اس کی آواز کو بتلا رہا ہو، جیسے بلی میوں میوں، ککڑوں کوں، ٹر ٹر، گٹر گوں، چوں چوں، کھٹ کھٹ۔ وغیرہ۔ یہ آوازیں جن چیزوں کی ہیں ہم ان آوازوں سے پہچان لیتے ہیں کس چیز کی آواز ہے۔ اسی طرح وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ یعنی کسی جگہ کو بتلا رہا ہو یا کہیں وقت کو بتلا رہا ہو تو اس کا بھی ایک نام ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف۔ جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا پتہ چلے اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ۔ اسی طرح وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ چلا اسے اسم ظرف جمع کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں، شام وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بچوں اسم خاص اور اسم عام کی مختلف قسموں کو
آج ہم نے سمجھا۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔